سے کوئی بھی کرامت کے لحاظ سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہم پلہ نہیں، نیز آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات اعداد و شمار سے باہر ہیں، بے شمار ہیں، انگنت۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بچہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرما دیجیے، آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا دیا۔ ایک دن اس کی والدہ آئی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بھوک اور شب بیداری لگاتار راتیں جاگ کر عبادات کرنے کے سبب بہت کمزور ہوئی ہے اور جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہے، جسے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے تناول فرمایا یعنی کھایا تھا۔ اس خاتون نے عرض کی یا غوث اعظم آپ کو تو مرغی کھا رہے ہو، میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا قومی بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا۔ کتاب میں موجود واقعہ، آپ کے پاس ایک مائی آئی، ایک خاتون آئی، اس کا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے، ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے۔ وہ عورت دیکھ رہی تھی اس کا بچہ دال کھا رہا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں، ماں کی نہیں چپ رہ سکی، بول پڑی میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو، خود مرغا کھا رہے، خود آپ مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو۔ غوث پاک اس کی بات سنتے جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے، وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرغا کھلائیں گے، ابھی اس کو دال کھانے دے، ابھی اس کی تعلیم کا وقت ہے، جب اس شان کو پہنچ جائے گا پھر اس کو بولے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے۔ اونچی جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا۔ تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا، یہ خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں۔ کہتے جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا۔ یہ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا قم بِإِذْنِی، میرے حکم تو زندہ ہو جا، اور تو مرغا جو ہے وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹان کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ انہوں نے کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی ککڑ کھا لے، یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی میں پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے۔ تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو۔ ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن شاید وہ ایک دفعہ مرغی کھائی ہوگی آپ نے، آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فخر کے اندر گزر رہی تھی۔ دوسرا حضرت ابراہیم کو تو یہ معجزہ نہیں ملا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا ایز اے اسپیشل، لیکن اس میں بھی ساتھ ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ یا اسے کرامت کہہ لیں۔ یہ روح عرض پہ صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیخ القادر جیلانی کو کہاں سے ملا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا معجزہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں، وہ جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ بکری انہوں نے بچہ ذبح کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو زندہ کر لیا۔ بالکل کہانی ہے، قرآن تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل۔ کافروں کا اعتراض یہی تھا کہ جو معجزے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیے گئے، تو اللہ نے فرمایا اس نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ تو بڑا اچھا موقع تھا، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو نا کئی بار تو مردہ زندہ کیا ہے انہوں نے۔ یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں، اس میں کافروں کا اعتراض تھا اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی
आसमान से बिजली आती है और वो कुर्बानी को खा जाती, जब तक ये मौजूद दिखाएंगे हम ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह की मर्जी है मौजूद में। सूरह बनी इसराइल में 8 के करीब मौजूद वो मांगते थे। अल्लाह ने फरमाया तुम क्या तो मैं नबी हूं, रसूल हूं। तो सर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी कोई सही सनद से साबित नहीं कि आपने कभी मुर्दा जिंदा किया हो। कुरान में नफी आई है इसकी, वरना तो कुरान में आता है कि तुम कहते हो लो आप मुर्दा जिंदा करके बता रहे हैं। कुरान में कहा जा रहा है कि नहीं, कुरान मुर्जा है, क्योंकि वो मुर्जा आपकी जिंदगी तक होना था। और फिर इसमें वो कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्जा बड़ी उसमें शुरुल मारते हैं जनाब। वो कहते हैं कि उन्होंने ईसाई को कहा कि तेरा नबी तो कहता था कुम बिइज़्निल्लाह, मैं कुम बिइज़्नी कहता हूं, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। तो कहते हैं जी इस उम्मत के जो उलमा है बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह है।